بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی شدہ نند ہر بدھ کو ہمارے گھر آتی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی جاتی، لیکن میری ساس کے ساتھ باہر جانے سے پہلے ساجدہ خوب وویلا مچاتی۔ ایک دن میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ساجدہ آپی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، امی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہ جانے میری زندگی سے یہ آزمائش کب ختم ہوگی، میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، آپ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی۔ میری ساس کے غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ وہ بولی، زیادہ باتیں مت بناؤ، چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری نند اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ واپس آتی تو میری نند ساجدہ بہت تھکی سی ہوتی اور وہ آتے ہی سو جاتی تھی۔ میری نند کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ ایک بیچاری ساجدہ آپی کو جانے کہاں لے کر جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ساجدہ آپی آپ امی کے ساتھ کہاں جاتی ہیں، تو میری نند رونے لگی اور کچھ نہ بولی۔ ایک بدھ میری نند اور ساس پھر سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ میری ساس آ گئی ہوں گی، لیکن سامنے تو میری نند کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بولا، ساجدہ کہاں ہیں؟ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے اسے کیا جواب دینا تھا، میں سچ کہہ دوں کہ جھوٹ۔ ابھی میں اسی ششوپنج میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اور نند گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میری نند نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا وہ تو کانپ کر رہ گئی تھی، جبکہ میری نند کا شوہر اس کی حالت دیکھ کر متفکر ہو گیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ساجدہ، تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو؟ میری ساس آگے بڑھ کر بولی، ارے بیٹا، میری طبیعت خراب تھی تو ہم ساتھ والے کلینک پر چلے گئے تھے۔ شکور بھائی بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ نہ جانے ساجدہ کو کیا ہو گیا ہے۔ شکور بھائی اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے تھے تو میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر معاملہ بالکل سیدھا ہوتا تو میری ساس اپنی بیٹی کے شوہر سے جھوٹ کیوں بولتی؟ ان کا ہر بدھ کو گھر سے باہر نکلنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی، شاید کچھ ایسا ہو جو میری نند کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگلے بدھ ان ماں بیٹی کا پیچھا کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے گن گن کر دن گزارے تھے۔ بدھ والے دن صبح صبح ہی میری نند ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ بڑی کمزور سی لگ رہی تھی۔ میری ساس پہلے سے ہی تیار کھڑی ہوئی تھی، وہ دونوں دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھیں۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان رکھی ہوئی تھی، اسی لیے ان کے جاتے ہی گھر سے بڑی سی چادر لے کر میں نکل پڑی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی چلتی جا رہی تھیں، ان کا سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پیر جواب دے گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی، پھر میری ساس اور نند دور ویرانے میں پہنچ کر رک گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ان کا ادھر کیا کام تھا۔ تبھی میری نظر ایک خستہ حال سے مزار پر پڑی ہوئی تھی۔ اس مزار پر ایک بوڑھی سی روتے برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ایک شاپر میری نند کی طرف بڑھا دیا۔ ساجدہ آپی اس شاپر سے کچھ نکال کر کھانے لگی تھی، پھر ان کو متلی ہونے لگی، ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی نظر میری ساس کی مجھ پر پڑی تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں شکور بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میری نند نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدارا مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر میں اب اولاد تک کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری امی کو شک ہے کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے وہ مجھے اس مزار پر لے کر آتی ہیں۔ اس مزار سے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا ہوئی ہے۔ اس مزار پر پیدل آنا اور جانا پڑتا ہے، پھر یہاں پر کھڑے ہو کر 13 کڑوے کریلے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس لیے میں یہاں آنے سے بہت گھبراتی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں اپنی ساس سے بولی، امی، دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے اور آپ ساجدہ آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے یہاں کیوں لے کر آتی ہیں؟ پھر میں نے رکشے میں ساجدہ آپی اور اپنی ساس کو بٹھایا اور انہیں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دعا سے اب ساجدہ آپی امید سے ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اب تک پرانے عقائد پر پڑے ہوئے ہیں۔ مزار پر جانا یا وہاں جا کر دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر کیوں
پیدل جانا اور پھر کڑوے کریلے کیوں کھانا؟ خود کو اذیت دینا غلط ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ساجدہ آپی کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔